سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سنبلہ سٹار ہے جی ورگو، آپ لوگوں کے لیے جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ یہ سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے جب کہ نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے بڑا خاص قسم کی پڑھائی، جو کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہی پڑھائی ہے، مگر اس ٹائم بھی سب سے بہترین وہی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نام وغیرہ چینجنگ ہے، تو بڑا اہم آپ کے لیے ہے، لازمی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، دیکھ لیجئے گا، صدقہ دیجئے گا، انشاءاللہ تعالی سال آپ کے لیے بہترین گزرے گا جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا نظر بد ہوگی ان کے معاملات علیحدہ ہوں گے، ان پر ظاہر ہے جادو ٹونا ہوا ہوا ہے تو ان کے کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہو سکتے، تو انہیں بھی چاہیے کہ 2026 شروع ہونے سے پہلے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ کی ذات باقی کرم کرنے والی ہے جی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، کاروباری لوگ جن کا، جو کہ ایک ریڈی والے سے لے کے فیکٹری اونر تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے پاس رکھ کے، یعنی اپنا کاروبار کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، چاہے وہ ایک چاند گاڑی چلانے والا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ باقی ایسے نوکری پیشہ حضرات جو کہ نوکری تو کرتے ہیں مگر ساتھ ان کی کمیشن بھی ہے، وہ لوگ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جتنا کر لو گے اتنا تمہیں زیادہ بینیفٹ ہوگا، تو بندھی ہوئی تنخواہ ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ بینیفٹ بھی ہوتا ہے، تو بزنس مین کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کاروبار ہے۔ تو بات کرتے ہیں جی آپ کے لیے مہینہ کیسا رہے گا۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ ثابت ہوگا، بہت اچھا پروفٹ تو نہیں کہہ سکتے مگر یہ ہے کہ پروفیٹیبل پھر بھی آپ رہیں گے، چھوٹے موٹے نقصانات ہوں گے مگر پروفٹ اس سے زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ نقصان کور ہو جائیں گے۔ کبھی نقصان سے مراد کہ کبھی ایسا دن ہوتا ہے کہ دہاڑی صحیح نہیں لگتی، گاہک جو ہے وہ کم آتا ہے، اگلے دن زیادہ آ جائے گا، تو اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور چوری چکاری کا کوئی معاملات نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے پاس ملازمین ہیں ان کو ملازموں کی وجہ سے مسئلہ بن سکتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ اپنی عقل بوجھ کے ساتھ اس کو کور کر جائیں گے جی۔ تو اوورال دیکھا جائے تو چھوٹا موٹا پروفٹ لے کے آپ انشاءاللہ تعالی اس مہینے سے ایکسٹ کریں گے، باہر نکلیں گے، نقصان نہیں ہوگا آپ کو زیادہ، پروفٹ بھی رہے گا ہلکا پھلکا، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، بری نہیں ہے جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ جو ہے ویسے تو اوورال اچھا گزرے گا، زیادہ تر دن نوکری والے کام کے پر اچھے رہیں گے، پر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اس مہینے کے اندر تنخواہیں بڑھیں گی یا پھر کوئی بہت فائدہ ہوگا، مگر اوورال دیکھا جائے تو مہینہ اچھا گزرے گا، نوکریوں سے نکالے جانے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، انشاءاللہ یہ چیز بھی بہت اچھی ہے، اور چھوٹے موٹے معاملات ہوں گے، چھوٹی موٹی بحث ہوگی کسی نہ کسی دن، مگر یہ ہے کہ وہ کوئی بڑی بحث میں نہیں بدلے گی انشاءاللہ۔ مہینہ تو اوورال آپ کے لیے زیادہ تر ایک ٹھنڈا ماحول رکھے گا، زیادہ غصہ اس پورے مہینے کے اندر نہیں آئے گا، تو یہ چیز آپ کو اس چیز کے اندر بینیفٹ دے گی، یہی چیز آپ کو گھریلو معاملات کے اندر بھی بینیفٹ دے گی، یعنی جو لوگ میاں بیوی ہیں ان کے معاملات کے اندر بھی اچھا اس کا بینیفٹ ملے گا، تو اس سے آپ کے لڑائی جھگڑے جو ہیں گھریلو معاملات کے اندر بھی کم آئیں گے جی۔ بہن بھائیوں میں چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے، جو لوگ نوکری پیشہ سے معذرت بات کر رہا ہوں، جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مہینہ جو ہے تقریباً پہلے 3 ہفتے بہت بہترین ہے، اس کے اندر آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اس مہینے کے صرف پہلے 2 ہفتے اچھے ہیں، اس کے اندر آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا، آخری 2 ہفتوں کو چھوڑ دیجیے گا، یعنی 15 تاریخ کے بعد والے، تو وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوں گے، اس کے اندر اگر آپ کام شروع کریں گے تو نقصانات کی طرف جا سکتے ہیں، تو پرہیز کر لیں، 2 ہفتے احتیاط کر لیں، زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے، کام شروع کرتے رہیں، افتتاح نہ کریں اس ٹائم کے اندر، اگر آپ کی کوئی مجبوری ایسی ہے تو آپ جو ہے کام شروع کریں، کام کرواتے رہیں، کام مکمل ہو جاتا ہے، 2-4 دن رہ جاتے ہیں تو ویٹ کر لیں، جیسے ہی مہینہ مکمل ہوتا ہے اس کے فوراً بعد آپ اپنا کام شروع کروا لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی اور افتتاح کریں، اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں پارٹنرشپ کے اندر تو پھر آپ کے معاملات علیحدہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پر 2-3 قسم کے لوگوں کے سٹار مکس ہو جاتے ہیں، تو
تو کسی کی وجہ سے نقصان اور کسی کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے جی۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سارے کا سارا چاروں کے چاروں ہفتے آپ بے فکر ہو کر اپنے پیپر جمع کروائیں گے جہاں پر بھی۔ اب کسی فراڈیے کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ کہ اپنے کام خود کریں۔ خود آپ اگر اپنے پیپر جمع کروائیں تو اس کا آپ کو بڑا اچھا رزلٹ مل سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ جو بچے بچیاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا اس مہینے کے اندر رشتہ ہوگا یا نہیں، تو اس مہینے کے اندر آپ کے سٹار کے اندر یہ معاملہ تھوڑے سے نارمل ہیں، بہت اچھے رزلٹ نہیں ہیں، تو صبر شکر کر کے یہ مہینہ گزاریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جتنا زیادہ تر لوگوں کے رشتے ہونے کے چانسز کم ہیں، تقریباً 15 سے 20% کی ایوریج نکل رہی ہے، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی۔ تو اس لحاظ سے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جن کے رشتے ہوں گے وہ 15 سے 20% ہیں، تو یہ اتنے ہی ایوریج ہے۔ لڑکوں کے جو ہیں وہ خاندان کے باہر ہونے کے چانس زیادہ ہیں، لڑکیوں کے خاندان کے باہر اور اندر دونوں طرف ہونے کے چانس زیادہ ہیں جن کے ہوں گے جی۔ جو بچیاں بچے بے اولاد ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، تو اس معاملے کے اندر مرد حضرات جو ہیں جو کہ میڈیسن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اگر ان کی بیویوں کو حمل نہیں ہو رہے تو ان کے لیے مہینہ کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی دوائی کی طرف زیادہ دھیان دینا پڑے گا، اپنی جو ہے پرہیز کی طرف زیادہ دھیان دینا پڑے گا۔ آپ تھوڑی سی لاپرواہ ہیں اس معاملے کے اندر، جس کی وجہ سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، میڈیسن کے زیادہ اثرات نہیں آتے۔ سٹار سے تعلق رکھنے والی جو بچیاں ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی میڈیسن لیں، ان کو اچھے اثرات ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ دونوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر حمل ہونے کے چانسز کافی اچھے آ رہے ہیں اس پورے مہینے کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گی۔ صحت کے معاملات جو ہے اس مہینے کے اندر زیادہ معاملات بگڑنے کے چانسز نہیں ہیں۔ وبائی اگر پہلے سے کوئی بیمار ہے تو اس کو مسئلہ بن سکتا ہے زیادہ، جو نئے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے ان کو نئی بیماریاں لگنے کے چانس نہیں ہیں۔ موسمی اثرات ضرور اثرات آپ کے اوپر آئیں گے، نزلہ زکام بخار وغیرہ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ موسمی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، تو وہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ویسے اوورآل دیکھا جائے تو آپ کے صحت کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ٹھیک رہیں گے۔ مقدمات کے معاملات جو ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والوں کے اس مہینے کے اندر ایک نارمل سے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، خاص طور پر جو ایسے لوگ ہیں خاص طور پر جو ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے اوپر سنگین مقدمات ہیں، ان کے حق میں فیصلے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ بے گناہ ہیں اور کسی کیس میں ویسے ہی پھنس گئے ہیں، ان کے بھی زیادہ معاملات ان کے اوپر خراب ہوں گے۔ آپ کے سٹار کے اوپر اس مہینے کے اندر نئے مقدمات ہونے کے بھی چانسز ہیں جی، تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، آپ کو احتیاط کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے دشمنوں کے لیے کافی فیورٹ ثابت ہوگا۔ یہ بھی معاملات جو ہیں دشمنوں میں بھی آتے ہیں، یعنی ہر وہ بندہ جو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے وہ دشمنوں میں ہی آتا ہے، ضروری نہیں کہ پرانی دشمنی ہو۔ تو فیورٹ ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو خود احتیاط کرنی پڑے گی اگر آپ اپنی بچت چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے جی۔ تو دشمنوں کے والے معاملات بھی اسی میں کور ہو گیا۔ جائیداد کے معاملات کے اندر اگر آپ کو کوئی حصہ لینا ہے تو وہ آپ کے فیور میں جا سکتا ہے، مگر چانس اس کے بھی نارمل ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کے تو نہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ پرسنٹ کے پھر بھی پرسنٹیج آ رہی ہے، تو اس کو ہم برا نہیں اچھا ہی سمجھیں گے جی، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو آپ کو اس مہینے کے اندر قرض ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس معاملے کے اندر آپ جو ہیں بہتر ہیں جی۔ تعلیمی معاملات کے اندر جو ہیں جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک عام مہینے کی طرح ہوگا، بہت اچھا رزلٹ بھی نہیں ملے گا اور کم بھی نہیں ملے گا، ایک عام مہینے کی طرح ایک مہینہ ہوگا، کیونکہ آپ کا زیادہ تر لوگوں کا رجحان تعلیم کی طرف کم رہے گا۔ اس کا اصل ریزن یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو احتیاط کریں، تعلیم کی طرف دھیان دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزلٹ بڑھ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے معاملات جو ہیں، جو اسٹار سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات ہیں یا عورتیں ہیں، تو آپ کی وجہ سے اس مہینے کے اندر بار بار لڑائی ہوگی، فضول غصہ اس معاملے کے اندر آئے گا، آپ کو خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی، ورنہ لڑائی جھگڑے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے۔ ہاں، طلاق یا کوئی ایسے معاملات جو ابھی کے پرانے اگر چل رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جن بچے بچیوں کو پہلے ہی ایسے معاملات، ایسی لڑکیاں جو گھروں سے مثلا نکال دی گئی ہیں، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، ان کے معاملات میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، طلاق ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ان کے۔
باقی جن کے ابھی صرف اپنے گھر بسا رہے ہیں تو ان کی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، طلاق یا کوئی ایسے معاملات ہونے کے چانس نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ باقی میرا رب ہر بچی کو صدقہ پنجتن پاک کا اپنے گھروں میں محفوظ رکھے، اللہ کی ذات آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، کیونکہ اس لحاظ سے آپ کا سٹار جو ہے تھوڑا سا برا آ رہا ہے، تو دعا بھی کریں، اپنے صدقے بھی دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ جادو ٹونے والے جو مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی برے حالات ہوں گے، تو ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنا ٹائم سے علاج کروا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا، ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے جو اللہ کے ناموں کی مکمل تعداد ہے، تسبیح سن لیجئے جی۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو ہیں وہ کریں گے، وہ پڑھیں گے یا عظیمو یا غفورو یا رحیمو، یا عظیمو یا غفورو یا رحیمو، ترتیب یہی رکھیے گا، یا عظیمو یا غفورو یا رحیمو، ٹھیک ہے جی۔ ٹوٹل تعداد 519 بار یہ پڑھا جائیں گے، 3 لفظ جو ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے ایک تسبیح یہ ہو جائے گی، دوسری تسبیح ہے یا وہابو یا وہابو یا باعثو یا باعثو یا صبورو، 3 لفظ ہیں جی، تعداد 114 بار، ٹھیک ہے جی۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ پڑھیں گی، سب سے پہلی تسبیح ان کی جو ہے وہ 2 لفظوں کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ لفظ ہے یا قدوسو یا عزیزو، یا قدوسو یا عزیزو، تعداد جو ہے وہ 404 بار ہے، یعنی مکمل 4 تسبیحیں آپ کی۔ اس کے بعد آپ کی جو دوسری تسبیح ہے وہ ہے یا ودودو یا ودودو یا بصیرو، یا ودودو یا بصیرو یا رحمانو، ٹھیک ہے جی۔ تعداد 100 بار، آپ کی بہت کم تعداد آئی ہے، تعداد 100 بار ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جی ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَاطْرَحُوا عَنْهُ كُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وَامْنَحُونِی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وَامْنَحُونِی نَجَاحَہَا، ٹھیک ہے جی۔ وَامْنَحُونِی النَّجَاحَہَا وَالْبَرَکَتَ وَالسُّرُورَ، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللّٰہِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللّٰہُ وَتُبَارِکَ قَوْلُہُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے۔ میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجیے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی، کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے، تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی، تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا، یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے
وہ تمام چیزوں کو لگ جائے. اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے. ٹھیک ہے، قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح آپ نے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے. اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا. تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں. ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار کی ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے. اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا. ٹھیک ہے، ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا. لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا. ایک دفعہ کر کے دیکھیں. میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے. باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی. جی ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام ٹھیک ہے مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.